قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقوی سیکھو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ جب اس سے ڈرو گے تو تمام گناہوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو جب جھوٹ بولنے کا خیال ذہن میں آتا ہے تو وہ رب سے ڈر جاتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ چوری کا خیال آیا، رب کا ڈر غالب آ گیا، چوری کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنے کا، کسی پہ الزام تراشی کرنے کا، کسی پہ بہتان لگانے کا جب ذہن میں خیال آتا ہے تو دل میں رب کا ڈر غالب آتا ہے تو انسان اس برائی سے بچ جاتا ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز سنی، شیطان نے نماز سے روکنا چاہا، لیکن جب دل میں تقوی تھا، اللہ کا ڈر موجود تھا تو وہ بندہ فوراً اٹھ کر کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتا ہے۔ تو جب تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اس وقت انسان جب رب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ وہ ساری کائنات میں جب صرف رب سے ڈرتا ہے، پھر وہ کبھی گناہ بھرے ذلت بھرے راستوں پہ نہیں چلتا۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی کہ یا تو صرف رب سے ڈر جاؤ، پھر کائنات میں کسی دوسرے کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں نہیں ہوگا، لیکن اگر رب سے نہ ڈرے پھر کائنات میں بندے بندے سے ڈرنا پڑے گا۔ چور چوری کرے گا، بندے بندے سے ڈرے گا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولے گا، بندے بندے سے ڈرے گا کہ کب میرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور میں لوگوں کی نظروں میں برا بن جاؤں گا۔ اسی طرح اب تمام برائیوں کو اسی پر محمول کرتے جائیں، لیکن جب انسان صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے اور پھر رب سے ڈرنے کے بعد یہ ڈر اللہ ادھورا بھی نہیں چھوڑتا، بغیر بدلے کی بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ جو بندہ گناہ پہ قادر ہو لیکن اسے تقوی کی دولت نصیب ہو چکی ہے، وہ رب سے ڈر چکا ہے، اب جب وہ رب سے ڈر چکا، اب وہ گناہ پہ غالب تھا، چاہتا تو گناہ کر لیتا، لیکن جب گناہ سے بچ گیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، تو اللہ کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ ایسے شخص کو ہم ایک نہیں دو جنتیں عطا کریں گے۔ تو روزے کا بنیادی مقصد بھی انسان کو تقوی کی دولت سے بہرہ مند کرنا۔ تو جب تقوی مل جائے، نصیب میں ڈر آ جائے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو پھر جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ کریم اسے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور روزے کا اس سے بڑا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں رب خود ہوں۔ اور پھر روزہ چونکہ صبر ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا روزہ ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی رب کا ساتھ ملتا ہے، کل بروز قیامت اس روزے کا جو اجر ملے گا وہ بھی رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں۔ تو دنیا میں بھی رب کا قرب اور کل بروز قیامت آخرت میں بھی رب کا قرب۔ تو جسے رب کا قرب نصیب ہو جائے اسے نہ سے دنیا میں کوئی پریشانی اور پشیمانی ہے، نہ کل بروز قیامت کوئی پریشانی اور پشیمانی ہوگی۔ دعا کہ میرا رب ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔